کہ جب علم کا اتنا انعطاف ہے جس میں ادب جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی مطلب وہ باقی نہیں بچا، جس میں کہ کسی طرح کی کوئی علمیت نہیں ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی پذیرائی بھی نہیں ہے، اس میں ہمارے جو محترم سینئرز ہیں وہ مل کے ایک جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ وہ مل کے کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس معاشرے کے جبر کے خلاف، اس معاشرے کے اندر جو نامعلوم قوتیں ہیں ان کے استبداد کے خلاف؟ ہم ان کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بالکل اس پر ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے اور آپس میں مل بیٹھنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنی اپنی جگہ پہ تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک ریسنٹ واقعہ سناتا ہوں۔ ہاں، یہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں پہ، آپ ہی ہیں نا؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا، تو گستاخی معاف، میں آپ کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا، وہ کچھ لوگوں کو وہ ناگوار گزرا، میں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا۔ جب میں نے ری ٹویٹ کر دیا تو مجھے بہت گالیاں پڑی۔ تو مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے کسی نے کہا یار تم عجیب پاگل آدمی ہو، تم نے نور الہدیٰ شاہ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا، تمہیں اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، چھوڑ دیا کرو، اگنور کر دیا کرو، انفالو کرو اس کو۔ میں نے کہا یار میں کیوں انفالو کر دوں؟ وہ ٹویٹ اچھی تھی، اس میں انہوں نے ایک اچھا میسج دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ذرا تم پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آئی فون سے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا میرے والا، اور وہ اس کی نیچے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائم لائن۔ تو ٹائم لائن میں گئے تو اس میں گالیاں تھیں۔ اب یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھ جائے۔ اب وہ جو گالیاں دینے والا تھا نا، میں نے کہا یار یہ جو گالیاں دینے والے ہیں ذرا ان کے تم نام پڑھتے جاؤ، کون ہے یہ؟ کوئی چودھری ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی باجوہ ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بتاؤ تم، یہ آپ پلیز ووٹ نہ کریں، میں نے ایک سچ بولنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کوئی سندھی ہے اس میں گالی دینے والا؟ کوئی بلوچ ہے گالی دینے والا؟ کوئی پختون ہے گالی دینے والا؟ ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کلچر ہے نا، گالی کا کلچر، ہم نے اپنی اتنی پیاری زبان ہے پنجابی زبان، اس کی پہچان صرف پھکڑ پن اور جگت بازی اور گالی کو بنا دیا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے احمد شاہ صاحب نے کہ احمد شاہ صاحب یہاں پہ سب زبانوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سرائکی کو، سندھی کو، بلوچی کو، پشتو کو اور پنجابی کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نا پنجاب کو ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب پنجاب کا شاعر، پنجاب کا ادیب، پنجاب کا رائٹر، پنجاب کا صحافی، جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ نور الہدیٰ شاہ جو ہے وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح بات ہے، وہ پاکستان کی دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کی دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی دوست ہے، وہ سب کی دوست ہے، اور وہ جو بات کر رہی ہے وہ ہم سب کے مفاد میں کر رہی ہے۔ جب اس چودھری کو، چٹھے کو، چیمے کو، باجوے کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، سارے پنجابی بھی ایک سے نہیں ہیں ویسے؟ ہاں، بہت سارے پنجابی نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور عظمیٰ الکریم بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی پنجابیوں کو بڑا پسند کرتی ہے، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کو، اور سبھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اگر نور الہدیٰ شاہ کی ٹائم لائن کے اوپر جا کے ہمارے، پھر میں اس لیے کہوں گی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، کیونکہ جو چپ رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اگر ان کو جو گالیاں دیتا ہے، اگر اس کو 4 گالیاں آگے سے دی جائیں، جواب دیا جائے، ہم ان کی طرف سے نہیں، مگر جو میرا خیال ہے گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ جو آپ کو دیکھیں نا، جو سندھی رائٹر ہے، جو سندھی شاعر ہے، بلوچی رائٹر ہے، بلوچی شاعر ہے، باقی جو چھوٹی زبانوں کے یعنی چھوٹے صوبوں کی جو زبانیں ہیں، بلتی ہے، سرائکی ہے، کشمیری ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ گالی کی زبان میں اظہار نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، لیکن گالی نہیں دیتے۔ جرأت اور بہادری میں اور گالی میں بڑا فرق ہے۔ آپ سچ بولیں تو سچ میں دلیل ہونی چاہیے، اس میں گالی نہیں ہونی چاہیے۔ جو گالی دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے۔ بالکل، تو میرا یہ خیال ہے۔ بالکل، تو ادب میں سے بھی دلیل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہیں، میں اسی وجہ سے شاید جو گالی دینے والے ہیں ان کو حوصلہ مل رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ ہمارے بزرگ ادیب بیٹھے، جب انہوں نے سچ بولا تو ان کی کردار کشی کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے جو بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہیں
ان کی آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ دلیل سے بات کر رہے ہیں. لیکن شکوہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس جبر و استبداد کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے خلاف جو آواز بلوچی زبان میں، سندھی زبان میں، پشتو زبان میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ اردو میں ہمیں کم نظر آتی ہے. تو اردو میں اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ابھارنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی عطاء اللہ قاسمی یا امجد اسلام امجد کوئی ایسی غزل یا نظم کہہ دیتا ہے تو پھر مجھے جرأت کرنی چاہیے کہ میں اس کو اپنے کالم میں چھاپ دوں یا اپنے پروگرام میں بلا کے ان سے اظہار کروں کہ پلیز یہ جو آپ نے بہت جرأت اور بہادری پر مبنی نظم یا غزل کہہ دی ہے یہ یہاں پہ بھی سنا دیں. اور وہ جب لوگوں میں وہ ایسی مزاحمتی شاعری سننے کی اور برداشت کرنے کی سخت پیدا ہو جائے گی تو تب ہم سمجھیں گے کہ ہم آگے جا رہے ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہو رہا. پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ شاعری ہمیں نہیں ملتی جس میں مزاحمت نظر آتی ہے. ایک افتخار عارف صاحب کی نظم ہے تماشا کب ختم ہوگا، وہی بار بار ہم سنا دیتے ہیں آج کل، کیونکہ میرے خیال ہے جدید دور کی ایک آخری مزاحمتی غزل ہے جو افتخار عارف صاحب نے کہی ہے. کشور آتا کی نظمیں ہیں لیکن میں چونکہ آپ نے امجد اسلام امجد صاحب کا حوالہ دیا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. ہاں نہیں آپ کی ہیں نظمیں. اچھا میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بلوچ شاعر ہے، میں نے اس کی نظم آج سنی ہے اور میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. میں 2 اشعار سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ادب جو ہے، ادیب جو ہے یا شاعر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن جو میڈیا ہے، جو صحافت ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اب میں پھر کہوں گا کہ میں جو نظم سنا رہا ہوں تو یہ اس سے پہلے کہ میں کوشش کروں کہ یہ اخبار میں چھپے، کسی اور جرأت مند بہادر اخبار کو، صحافی کو چاہیے کہ اس کو اپنے اخبار میں چھاپ دے. ہمیں ان معاملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. سنیں ذرا. سفر صحرائی طوفان میں گھرا ہے، لاپتہ ہے، بشر اپنی ڈگر سے ہٹ گیا ہے، لاپتہ ہے، طویل ایک راستہ جس پر دھوئیں کا سلسلہ ہے، وہاں حد نظر جو فاصلہ ہے، لاپتہ ہے. اتنی اچھی بات ہے. اور آگے بھی کچھ شعر ہے تو کافی آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی گہرائی ہے. اور میں نے عمران ثاقب صاحب سے گزارش کی کہ ذرا یہ نظم جو ہے، ہمارے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ابھی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، ابھی ایک سیشن میں بیٹھے ہوئے وہ، تو میں نے عمران صاحب سے کہا کہ ذرا ان کو بھی سنائیں. تو جب انہوں نے شفقت محمود صاحب کو سنائی کشور آتا تو شفقت محمود صاحب بھی جو ہے وہ واہ واہ کر اٹھے. تو اس پر احمد شاہ صاحب نے کہا یہ ہمارا آدمی جو ہے یہ دوسری طرف چلا گیا، اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں میں نے یہ آپ کو ایویڈنس کے طور پہ ایک نظم سنائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جو شاعر اور ادیب ہیں ان کے پائے کا شاعر ہے. لیکن جس میں بہت سارے شعراء تھے، ہم صرف 2 یا 3 یا 4 لوگوں کے نام نہیں لیتے تھے بلکہ بہت سارے نام ہوتے تھے. وہ نام اب نہیں ہیں. اسی طرح سے وہی لوگ صحافی بھی ہوتے تھے اور وہ صحافت کے اندر بھی ان کا ایک کردار ہوتا تھا. خود آپ کو جالب صاحب کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے. آج بھی ہمارے بچے لاہور کے اندر جالب کو گاتے ہیں، آج بھی وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کی نظمیں پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ جدید ادب کے اندر وہ جو ایک کرنٹ افیئر ہے، حالات حاضرہ کا ٹچ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے جبکہ جبر بڑھ گیا ہے، جبکہ ظلم بڑھ گیا ہے، جبکہ نامعلوم بڑھ گئے ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہمارا ادب ہے اس کے اندر سے وہ مزاحمت ختم ہے. میں نے پہلے وجہ آپ کو شروع میں بیان کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم بات ہے، وہ ہمیں بار بار کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، جو ہمارے آئین کے آرٹیکل 251 میں لکھا ہے، اردو اور دیگر علاقائی زبانیں جو ہیں ان کو ہم نے اپنی قومی زبانیں بنانا ہے. تو ہم نہیں بنائیں گے تو ادب آگے نہیں جائے گا، ادب آگے نہیں جائے گا، صحافت آگے نہیں جائے گی. آج سے بہت سال پہلے اس آپ کے کراچی شہر میں ایک شاعر تھے مجید لاہوری، جو جنگ اخبار میں کالم میں لکھتے تھے. تو مجید لاہوری صاحب رہتے تو لالو کھیت میں تھے لیکن لاہوری کہلاتے تھے. انہوں نے ایک نظم کہی تھی، اس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ میں آج جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت بھی اردو زبان کے ساتھ وہی ہو رہا تھا باقی زبانوں کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے. کیا کہا تھا مجید لاہوری صاحب نے؟ انہوں نے کہا تھا کھا کے امریکہ کا گھی پھر نوجوان ہو جائے گا، کھا کے امریکہ کا گھی گلشیر بھولو پہلواں ہو جائے گا، غیر ٹھکرائیں گے اپنے بھی نہیں اپنائیں گے،
اے میرے دل تو بھی کیا اردو زبان ہو جائے گا. تو اب اردو زبان کے ساتھ جو 1960 میں 1970 میں جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا, سندھی کے ساتھ, بلوچی کے ساتھ جو ہو رہا تھا, آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو آج کی کانفرنس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, تو یہاں پر ہمیں ایک قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ اردو جو 12ویں عالمی اردو کانفرنس ہے اس میں ہمیں یہ قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ نے 2015 میں جو فیصلہ دیا تھا اور آئین کا آرٹیکل 251 جو کہتا ہے کہ اردو زبان کو پاکستان کی دفتری زبان بنایا جائے, لیکن قرارداد ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اردو زبان اور پاکستان کی جو تمام علاقائی زبانیں ہیں, سندھی, بلوچی, پشتو, پنجابی, سرائکی, ان سب زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. بالکل بالکل آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ قومی زبان. بالکل, یہ سب ایگری کرتے ہیں.